أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، آج سورۃ المائدہ کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے اور جس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے، بار بار ہم نے یہ بات دہرائی آپ کے سامنے کہ سورہ مائدہ احکام کے لحاظ سے آخری سورہ ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی احکامی سورہ نازل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ ایسا تھا کچھ تو احکام نازل، لیکن احکامی سورہ کوئی نازل نہیں ہوئی، آخری احکامی سورہ ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے احکام کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور آخر میں کل جو 7ویں پارے شروع کیا تھا، اس میں کچھ احکام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جو احکام مجمل بیان کیے گئے تھے اس سورہ میں یا بعض دوسری صورتوں میں، ان کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ تفصیلات جو ناگزیر تھیں، جو ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، ان کی وضاحتیں کی گئی ہیں۔ اب آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، بالخصوص جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو وضاحتیں مطلوب تھیں، فطرت کا تقاضا تھا، تمہاری فطرت مطالبہ کر رہی تھی، تمہارے ذہنوں میں جو سوالات ابھر رہے تھے، ان سب کا جواب دے دیا۔ اب تم محض سوال برائے سوال مت کرنا، ورنہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، وحی الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ تم نے اگر بے ضرورت سوالات کیے اور پھر جواب مل گیا، تو جو خاموشی میں تمہارے لیے گنجائشیں رکھی گئی ہیں، وہ گنجائش ختم ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں، لا تسألوا عن اشیاء، سوالات نہ کرو، زیادہ سوالات نہ کرو۔ یوں مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری رہنمائی کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں، جو ضروری احکام تھے، ان کی تفصیلات آ گئیں۔ یہ مت سمجھنا کہ کچھ اللہ تعالیٰ سے چھوٹ گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اگر ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے تمہارے سوال کرنے کے بعد، تو تمہیں تکلیف ہو جائے گی۔ جو چیزیں مبہم رکھی گئی ہیں، ان کی ابہام میں تمہارا فائدہ ہے، تمہاری رہنمائی ہے۔ اجتہاد کرو، اجتہاد کے ذریعے تم مسائل حل کر سکتے ہو، لیکن تمہارے سوالات کی بنیاد بغیر صاف صاف کوئی حکم آ گیا، اور امکان ہے کہ تم سوال کر دو گے، قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں اس کی وضاحت آ گئی، تو تم پھنس سکتے ہو، تنگی میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ لہذا مسلمانوں، سوال نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کہ انہوں نے کیسے کیسے سوالات کیے۔ سورہ بقرہ جو دوسری سورہ ہے، طویل ترین سورہ ہے، وہاں مسلمانوں خطاب کر کہا گیا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس سے موسیٰ سے ان کے قوم نے سوال کیا تھا؟ بتاؤ، موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا ذبح بقرہ کا، بقرہ ذبح کرو۔ اب بار سوال کرتے رہے، بار سوال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ کیسی گائے؟ ہم تذبح قالوا تتخذنا ہزوا، پہلے کہا مذاق اڑا رہے ہو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کون سی گائے، کیسی گاہوں کی صفات کیا ہیں، بتایا۔ مختلف بہانے دیکھے کرتے رہے، مختلف بہانے، کیسی گائے بتایا، کیسا رنگ وہ بھی بتایا جی، اور بھی اس پر بوڑھی ہو کہ جوان ہو، یہ سب سوالات۔ حالانکہ اگر یہ سب نہ پوچھا ہوتا تو گائے کی جو صفات محدود سے محدود تر کر دی گئی، جن کا جو ہے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے، ایسی گائیں کم ملتی ہے نا بھائی کہ ایک ہی رنگ ہو، کوئی دوسرا رنگ نہ ہو،
اور ایسا رنگ ہو بھڑکیلا کہ دیکھنے والے خوش ہو جاؤں، یہی نا بات ہے، تسر ناظرین۔ اگر انہوں نے حکم اللہ نے دیا تھا اس کو، اس کے مطابق انہوں نے ذبح کر دیا ہوتا تو پھر آسان مسئلہ تھا۔ یہ سوال کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر خود اپنے کو تنگیوں میں ڈال لیا، اپنے اوپر سمجھے ایک طرح بوجھ ڈال دیا۔ آخر میں قرآن مجید نے کہا کہ جب وہ پھر سب بتا کہا کہ ہاں اب تم لے آئے ہو حق بات، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، بالکل وہ ان کی خواہش نہیں تھی، وہ تیار نہیں تھے ذبح کرنے کا، حیلہ والی بس کر رہے تھے۔ اس بنیاد پر چونکہ آپ نے دیکھا کہ پوری تاریخ بیان کی گئی بنی اسرائیل کی، یہاں سے اشارہ کر دیا گیا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، حلیم ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ بردبار کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اتنا زیادہ بات نہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں پہ حلیم ہے۔ عمران صاحب حلیم، حلیم کے معنی حلم، مہربانی۔ حلیم کے معنی حلم ضد ہے کس کی؟ جہل کی، جہل کی ضد ہے، حلم ضد ہے جہل کی۔ جہل کے معنی، جہل کے معنی جذبات کے راہ میں بہنا، جذباتی مت بنو تم، جذبات کے راہ میں بہر کے سوالات نہ کرو۔ آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ میں جاہل نہیں ہوں مطلب میں جذباتی آدمی نہیں ہوں کہ مذاق اڑاؤں تمہارا، تم سے مذاق اڑاؤں، ایسا نہیں۔ تو حلیم کے معنی غیر جذباتی، جذبات نہیں آتا، بردبار ہے۔ لہذا جو تم کو احکام دیے گئے ہیں وہ جذباتیت پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ حل، بردباری، مضبوطی، استحکام پر مبنی ہیں، یہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب چلیے حافظ صاحب، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين۔ قد سألها کیا ترجمہ کیا ہے؟ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوال، اسی قسم کے سوال، سالہا، ہا کا مرجع وہی اشیاء، وہی سوال نہیں بلکہ اسی قسم کے سوال۔ کہیں دیکھیے ایسا آتا ہے سالہا ہے حالانکہ ضمیر ہاں، اسی ایسی سوال پوچھے تو ایسی سوال میں ہو نہیں ہے بلکہ اسی قسم کے۔ اشارہ کدھر ہے؟ بنی اسرائیل کی جانب۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو پریشان کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کہا۔ تو کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ قد صالحاکم ثم اصبحوا بها کافرین، سوالات کرتے رہے اور پھر انکار کیا، انہوں نے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھ رہے تھے، کچھ سوال کیا تھا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، کتاب لے آؤ جس کو ہم پڑھ لیں، ہمارے سامنے آ جائے کتاب ہم پڑھ لیں۔ قرآن مجید نے کہا تم سے تو ایسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کیا ہے، اس سے بڑی بات کی انہوں نے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہم تمہاری بات نہیں مان جب تم ہم کو دکھا دو، اللہ تک دکھا دو۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی فطرت ہے۔ تو مسلمانوں، تم یہودیوں کے راستے پر نہ چلو۔ انہوں نے بہت پریشان کیا حضرت موسیٰ کو۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو احکام دیے جا رہے ہیں ان پر تم عمل کرو، مزید سوالات نہ کرو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو، سائبہ کو، وسیلہ کو، حام کو مشروع نہیں کیا ہے۔ بحیرہ کیا چیز ہے حافظ صاحب؟ ترجمہ کیا کیا ہے؟
اللہ نے نہ کہ بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ ہاں، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت۔ یہ سب جو ہے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتی ہیں جو 5 دفعہ بچہ جن چکی ہے اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، کوئی کام اس سے نہیں لیتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، کچھ نہیں، آزاد۔ دودھ پیتے تھے، نہ ذبح کیا یہ جاتا تھا، نہ اس کا خون کھانے کھایا جاتا تھا۔ جی، یہ سب وہ کرتے تھے۔ صاحبہ، وہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سمجھے کہ ایک طرح سے اس کے نام پر چھوڑ دیا اس جاتا طرح گائے ہمارے ہاں ہاں، مذہب ٹھیک ہے۔ صاحبہ اس صاحبہ بھی ایسی اونٹنی ہوتی تھی جس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ جو ہے، اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اگر وہ پہلی بار مادہ جانتی تو اسے اپنے لیے رکھ جاتا تھا، اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کر دیں یا یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اسی کا نام وسیلہ۔ یہ وسیلہ تھا، یہ ہے سب۔ اب دیکھیں سب جو ہے، اور حام، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس برے اونٹ کو بھی جو آزاد، یہ سب دیکھیے مشرکانہ عقائد، مشرکانہ عقائد کس سلسلے میں ہیں؟ یہ سب مشرکانہ عقائد اور نظریات کس باب میں؟ اپنے خدا کے بھگوان کے تقرب کے لیے۔ تقرب کے جانور ہیں، یہ مویشی سب ہیں، سب مویشی ہیں نا، سب مویشی ہیں۔ دیکھیے اسی کو جو ہے سورہ کے بالکل شروع کا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور انہوں نے کیا کیا؟ سب احلت لکم بہیمۃ الانعام جو کہا قرآن مجید میں، اس کو بالکل شروع میں کہ تمہارے سب جو ہے چوپائے یعنی مویشی حلال کر دیے گئے، اسی بنیاد پر۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ انہوں نے ان سارے جانوروں کو، مویشیوں کیا کر لیا؟ حرام کر دیا شریعت میں۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ جانور جو اللہ کے نام پر قربانی کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، جو شاعر اللہ ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں بتا رہا وہ جانور جن کو انہوں نے جو ہے شاعر اللہ بنا دیا ہے خود سے، اللہ نے شاعر اللہ نہیں بنایا ہے، انہوں نے شاعر اللہ میں داخل کر دیا ہے، یہ مشرکانہ عقائد کے تحت یہ سب ان کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا تھا کہ شریعت سازی کریں، اس وجہ سے سراسر یہ حرام ہے۔ مسلمانوں تم میں سے پرہیز کرنا، یہ سب انہوں نے بنا لیا ہے شریعت، ان کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ شریعت سازی کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ بحیرہ، وسیلہ، صاحبہ، حام کس نے مشروع کیا؟ کس نے حرام کیا تھا ان کو؟ کس نے؟ عمران صاحب، یہ مشرکین نے کیا تھا، مشرکین نے کیا تھا، جیسا کہ حافظ صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سورہ ہے؟ مائدہ ہے۔ اس میں سامنے کون ہیں؟ یہودی ہے نا، یہود ہے نا، یہ مدنی سورہ ہے نا، مدنی سورہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مشرکین نہیں ہیں۔ دیکھیے سامنے مشرکین تو سب سرنگو ہو چکے ہیں، مشرکین اب کہاں رہے؟ الیاس صاحب رہے؟ بھائی سن 8 ہجری میں کیا کیا؟ فتح مکہ کے بعد ہتھیار ڈالا ہے، اور 10 ہجری آتے آتے کیا ہوا؟ ہجرت بتاؤ، سب کے سب ہو گئے، مسلمان ہو گئے نا بھائی مکے والے۔ تب مشرکین کہاں ہیں؟ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل، یہود ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہود انہوں نے بنایا ہے کیا بحیرہ اور صاحبہ، وسیلہ، حام؟ انہوں نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا تھا؟ بولیے، ایک سوال ہے کہ نہیں؟ بھائی مدنی سورہ ہے، مدنی صورتوں میں مشرکین سے گفتگو نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو ضمناً ہوتی ہے، ان کے عقائد نہیں بیان کیے جاتے بالعموم۔ تو یہاں جو ہے اگر آپ کہیں گے مشرکین ہیں تو یہ تو مدنی سورہ ہے، اور مشرکین اب ہیں نہیں، جاء الحق و زهق الباطل ہو چکا ہے، اسلام ظاہر ہو چکا ہے، وہ بالکل شکست کھا چکے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کے عقائد کا بیان ہونا یہاں کچھ مناسب ہے امجد صاحب؟ مشرکین کو پہلے جو عادت تھی ہوگی اس کی، ہاں یہ اپنے جو بت تھی ان کو چڑھانے کے لیے، ہاں وہ جب داخل ہوئے اسلام میں تو ان کو یاد
اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن کچھ ان سے جو ہے نا بدعات و خرافات کی وجہ سے جاہلی رسوم و روایات کے اتنے دل دادا تھے، وہ دل سے جو ہے وہ نکل نہیں پا رہی تھی. یہ بات ہے، ان کی عقیدت، ان کی محبت جو ہے وہ دل سے نکل نہیں رہی تھی، اس وجہ سے یہ آیتیں آئی ہیں. یہ جو ہے عارف صاحب کی یہ بات ہو سکتی ہے. اور بولیے ذرا سا الیاس صاحب. مشرکین مکہ کی طرح اہل عرب بھی تو تھے نا، جو باقی جہاں تک ابھی ان کے یہاں بھی وہی ہو گئے نا جو تھے. اور بولیے عمران صاحب. ٹھیک ہے یحییٰ بھائی کچھ بولیے. عبدالحق صاحب بولیے آپ. دیکھیے یقیناً یہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ان کی دوستی اتنی زیادہ تھی مشرکین سے. دیکھا آپ نے سورہ النساء میں بھی بات آئی تھی نا، اور کل بھی بات آئی تھی. اتنی دوستی ان کے اندر تھی کہ دوستی کی وجہ سے مشرکین کے عقائد و نظریات کو سب جذب کر لیا تھا. انہوں نے بے حد متاثر ہو گئے تھے. مویشی جس طرح سے وہ حرام کیے ہوئے تھے اسی طرح انہوں نے بھی حرام کر لیا تھا. حالانکہ اہل کتاب تھے، توریت میں اس کا بیان نہیں ہے، انجیل میں اس کا حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ سب حرام ٹھہرا دیا تھا. کس بنیاد پر؟ مشرکین سے محبت و عقیدت کے بنیاد پر. اسلام دشمنی تھی، مسلمانوں کے دشمن تھے، لہذا ان سے قربت کی وجہ سے ہر چیز سے متاثر ہو رہے تھے. ہوتا یہی ہے، کوئی قوم کسی قوم سے جب متاثر ہوتی ہے تو اس کے عقائد، نظریات، تہذیب، تمدن، ثقافت سب قبول کرتے چلی جاتی ہے. یہ کر لیا تھا انہوں نے، اس وجہ سے اس کا ذکر یہاں ہوا ہے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. لیکن کافرین سے مراد کون ہے یہاں؟ مشرکین نہیں ہے، سمجھ لیجئے گا، مشرکین نہیں بلکہ یہ یہود ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی ہے. اور چلیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر بھی نہ ہو. بس جب ان سے کہا جاتا ہے تعال، تعال کے معنی کیا آتے ہیں؟ آؤ، آؤ نا، آؤ. ہم نے یحییٰ بھائی پر سال بتایا تعال کے معنی، کچھ یاد ہے الیاس صاحب؟ اونچائی، اونچائی. تعال علو سے نکلا، علو معنی بلندی. تم پستی میں گرے ہوئے ہو، آؤ بلندی کی جانب. یہ بالعموم دیکھیے یہاں بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران میں عبداللہ صاحب ہے نا، تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو اہل کتاب تعالوا، پستی میں تم ہو، نیچے ہو، گڈھے میں تم گرے ہوئے ہو، آؤ اس پیغام کی جانب جو اللہ نے اتارا ہے، رسول کی جانب آؤ. رسول تم کو نور کی طرف لے جا رہا ہے، بلندی کی طرف لے جا رہا ہے، روشنی کی طرف لے جا رہا ہے. تم ظلمات میں پڑے ہوئے ہو، تاریکی میں گرے ہوئے ہو، تم آؤ. تو پھٹ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. آبا و اجداد سے مراد کیا ہے جی؟ آبا و اجداد سے مراد کون ہے عمران صاحب؟ ہاں بالکل صحیح فرمایا. یہ کہتے ہیں اپنے آبا، یعنی ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اسی راستے پر تھے. آبا و اجداد سے مراد ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یعقوب اور اسحاق بھی ہو سکتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اپنے آبا و اجداد سے مراد یہاں یہ ان کی جو اوپر ہیں، حضرت یعقوب نہیں، جو ان کے اوپر ہیں وہ لوگ مراد ہیں. تو وہی قرآن مجید کا اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آبا و اجداد جو کچھ پشت پہلے تھے وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، جب بھی ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے. یہ ٹکڑا کیا بتا رہا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے جی.
حضرت ابراہیم نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے آبا، جیسا کہ جاہلی قومیں ایسی کہتی ہیں، دادا پر دادا دادا پر دادا جو ان کے ہیں وہ مراد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں جو قرآن مجید ان کی تردید کر رہا ہے، کہہ رہا اولو کانا، کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے رہیں گے؟ ولو کانا، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راہ، نہ علم ہو نہ ہدایت ہو، نہ علم نہ ہدایت، یہ کچھ نہ ہو، ایسے لوگوں کی پیروی کریں گے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، عقل کا تقاضا یہی ہے۔ اب صاحب یہی ہے بھائی، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں، یہ تو آیت بتا رہے عمران صاحب کہ آبا و اجداد کی تقلید، بولیے، آبا و اجداد کی تقلید ناجائز ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو، کوئی گروہ ہو، یہ کہتا ہے کہ ہمیں آبا و اجداد سے ہی، تو گویا کہ علمی بات نہیں ہے، جی علمی بات نہیں ہے، جہالت کی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اس کے آبا و اجداد جانتے ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں، جی اگر جانتے ہوں سیدھے راستے پر ہوں، جب بھی ان کی تقلید نہیں، سوال ہے، بولیے، اگر ان کا عمران صاحب اگر اس کے آبا و اجداد جانتے ہوں، جی سیدھے راستے پر ہوں، ان کا راستہ غلط نہیں ہے، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو دین کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ ہے، اس راستے پر اگر اس کے آبا و اجداد چل رہے تھے، ان کی تقلید کیا مناسب نہیں ہے؟ ہاں یہ بات ہے، بالکل۔ دیکھیے یہ بات ہے، بعض مفسرین کا لب ذرا سخت ہو گیا یہاں پہ، اور تقلید کو کہتے ہیں صاحب یہ شرک ہو گیا۔ دیکھیے یہ جو چیزیں جو ہے نا، تقلید کو جو لوگ شرک کہتے ہیں، ہاں بالعموم تقلید، بلا شبہ اگر آدمی کے پاس علم ہو، ہدایت ہو، ٹھیک ہے، عالم ہو، قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو، وہ اگر اندھی تقلید کا شکار ہے تو بہر مناسب نہیں ہے کہ وہ اندھی تقلید کرے۔ دیکھیے یہ شخص جو ہے دین کا علم نہیں رکھتا، قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے وہ تقلید ہی کرے گا۔ کن لوگوں کی تقلید کرے گا؟ ایسے لوگوں کی جو علم رکھتے ہوں اور ہدایت پر ہوں، سیدھے راستے پر چل رہے ہوں، ایسے لوگوں کی تقلید کو حرام یا شرک کہنا بڑی زیادتی ہے۔ کیا خیال ہے عمران صاحب؟ یہ دیکھیں خود لا یعلمون شیئا، یہ جو ہے یہ جملہ لا یعلمون شیئا، اگر کچھ بھی نہ جانتے ہوں، یعنی اگر جانتے ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں، ایسے لوگوں کی تقلید کیا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تم کو اگر تقلید ہی کرنی ہے، تقلید کرنی ہے، تم اور اوپر تم اٹھتے، حضرت موسیٰ کو دیکھتے، حضرت یعقوب کو دیکھتے، حضرت ابراہیم کو دیکھتے، ان کے راستے پر چلتے۔ تم یعقوب کا راستہ، ابراہیم کا راستہ، موسیٰ کا راستہ، عیسیٰ کا راستہ وہ ہے جس کی جانب قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے، تو ان کی پیروی کرو۔ اب اس کے بعد حافظ صاحب، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے نہیں چھوٹ گئی یاد، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہو چکے ہیں اگر تم ہدایت پر ہو تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کے یہاں تم سب پلٹ کر جانا ہے، اور وہ تم کو بتائے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ الیاس صاحب، گویا ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آصف صاحب بولیے، یاد بتا رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب ترجمہ پڑھیے آپ 10۔ یا ایھا الذین، اے ایمان لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہتے ہو۔ یہی ہے صاحب، کیا مطلب اس آیت کا؟ آیت بتا رہی کہ اپنی فکر کرو، دوسرے چکر مت پڑو، کیونکہ اللہ کے سامنے تو تمہیں جانا ہے اللہ کے سامنے، اور ہر ایک پیش ہونا، اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ، فردن فردن جواب دینا ہے۔ جماعت گروہ کچھ نہیں کام دے سکتی ہے، جی
قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے نا کہ بیوی بھاگے گی، بیٹا بھاگے گا، باپ بھاگے گا، پورا خاندان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. ہر فرد پریشان ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا. تو اب یہ آیت جو بتا رہی ہے اپنی فکر کرو. تو عمران صاحب گویا کہ دعوت نہیں دینی چاہیے. سوسائٹی یعنی فردن بھی دعوت نہیں، اکیلے دعوت نہیں دینی چاہیے، پوری سوسائٹی مل کر جب تک 10-20 آدمی جب تک نہیں دعوت دینی چاہیے. بولیے حافظ صاحب، سوال ہے نا. دونوں صورتوں میں دینی چاہیے. یہ بات ہے. ہمارے عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ دعوت تو دینی چاہیے لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے. سوال یہ ہے عمران صاحب کب آپ درست ہو جائیں گے، کب آپ کو یقین ہو جائے گا اب ہم درست ہو گئے؟ کوئی ہے ایسا آ سکتا ہے وقت؟ ہاں فلاں وقت عمران صاحب بالکل درست ہو گئے، 100% معصوم ہو گئے، اب جا کر دعوت دے. اب دیکھیے یہ جو سوالات ہم نے کیا ہے یہ صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوا تھا، سمجھ گیا. تو ظاہر ہے ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھا غلط تم استعمال کر رہے مفہوم. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم دعوت دین کا کام کر رہے ہو، اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہو، پورے طور پر اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے ہو، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اور بار بار قانون لا یتناہون عن منکر، آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ علماء اور فقہا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے. یہ ہے نا، جب یہ ذمہ داری ہے بنی اسرائیل کو، علماء کی بھی یہ ذمہ داری تھی، بلکہ تمام پیغمبران کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے اپنی امتوں کو بھی جو ہے یہ تعلیم دی تھی کہ میرے بعد تم اللہ کے پیغام کو دوست تک پہنچانا. جب یہ ذمہ داری جب تم ادا کر لو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اگر تم نے انجام دے دیا، اب بھی لوگ نہیں سنبھلے، تمہارے راستے پر نہیں آئے، دین کو نہیں اختیار کیا، تو اب تم اللہ کے نزدیک بے ذمہ ہو.